اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، میں آپ کا خدمتگار آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، یعنی مولانا سید آصف رضا نقوی البخاری، اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں کوکنوس اسلامک ٹی وی۔ ناظرین، جن لوگوں کو آن حضرت کی معرفت نہیں ہے تو ایسے لوگوں تک پیغام کا پہنچانا کس کی ذمہ داری ہے؟ کہ امام زمانہ کی معرفت ضروری ہے، پہلا عمل یہی ہے کہ معرفت امام زمانہ، پھر دوسری ذمہ داریاں ہیں، غیر علماء کی ذمہ داریاں ہیں، مبلغین کی ذمہ داریاں ہیں، مراجع عظام کی ذمہ داریاں ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ اپنی اصلاح کرنا یہ بھی ایک ذمہ داری ہے، پھر اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنا یہ بھی ایک ذمہ داری ہے، پھر معاشرے کی اصلاح کرنا یہ بھی ذمہ داری ہے، پھر شیطان کی تمام تر حملوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ بھی ذمہ داری ہے، بہت ساری ہے۔ اب جن کو معرفت نہیں ہے، آج کا جو موضوع ہے، جن لوگوں کو حضرت یعنی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت نہیں ہے، یہ افضل علماء کی ذمہ داری ہے، خالصتاً یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ انہیں حضرت کی طرف رہنمائی کریں۔ یہ علماء و مبلغین کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف راغب کریں اور بلائیں، اور یہی احادیث بیان کریں، یہی واقعات بیان کریں، ان کی معرفت کے متعلق بیان کریں، جیسا کہ یہ اس وقت طالب علم دین ایک ادنا سا حقیر فقیر آدمی بیان کر رہا ہے، اپنی استطاعت کے مطابق بیان کر رہا ہے۔ الحمدللہ اللہ نے مجھے بہت نواز رکھا ہے، خداوند متعال نے مجھے بہت عزت بخشی ہے، وقار بخشا ہے، اس نے مجھے کسی چیز کی کمی نہیں دی، الحمدللہ۔ یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، امام زمانہ کا صدقہ ہے، 12-14 کا صدقہ ہے، دوسرے امام زمانہ امام مہدی ابا صالح کا صدقہ ہے کہ میں بہترین زندگی بسر کر رہا ہوں، اچھی زندگی بسر کر رہا ہوں، کسی چیز کی انہوں نے کمی نہیں دی، ٹھیک ہے۔ تو مجھ جیسے طالب علم کا بھی یہ کام اور حق بنتا ہے کہ میں خود بھی منتظرین امام زمانہ میں شامل ہو جاؤں اور انتظار کروں اور دوسروں کو بھی راغب کروں، یہ میری بھی ذمہ داری ہے۔ یعنی طالب علم دین ایک حقیر فقیر اور بہت ہی ادنا سا طالب علم ہونے کے ناطے یہ ذمہ داری میں کوشش کر رہا ہوں کہ پوری ہو اور آپ تک سب تک پیغام پہنچے۔ وہ ہے کہ یہ ذمہ داری جو ہے وہ علماء مبلغین کی ہے کہ وہ ان لوگوں تک پیغام پہنچائیں جن کو معرفت نہیں ہے، امام کی طرف بلائیں، امام زمانہ کی طرف رغبت دلائیں، امام زمانہ کے تعارف کروائیں، امام زمانہ کے اقوال پڑھ کے سنائیں، امام زمانہ کے متعلق جو دیگر معصومین کے فرامین ہیں وہ لوگوں کو پڑھ کر سنائیں۔ اس کے علاوہ جو امام زمانہ کے متعلق ابھی کچھ ویڈیو کے اندر پیغمبر کی حدیث میں نے بیان فرمائی ہے، 1-2 ویڈیو کے اندر کہ امام کے پیغمبر نے واضح طور پہ فرمایا کہ افضل اعمال امتی انتظار الفرج، کہ میری امت کا بہترین عمل یہ ہے کہ وہ کیا کرے، انتظار کرے فرج کا، جی یعنی وہ امام زمانہ کا انتظار کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا کام ہے، ہمارا شعبہ ہے، ہمیں چونکہ اللہ نے یہ ذمہ داری دی ہے، میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں، علماء کرام کا مقام تو بہت بلند ہے، علماء تو بہت افضل ہیں، علماء تو بہت اعلیٰ ہیں، میں علماء حق کو انتہائی قدر کی نگاہوں سے دیکھتا ہوں، انتہائی اپنے اندر ان کا ایسے احترام کرتا ہوں کہ باپ سے بھی زیادہ احترام کرتا ہوں علماء کرام کا، اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ میں حقیقی اور علماء حق کا احترام کرتا ہوں، وہ قابل احترام ہے، ان کی بات کو مانا جائے، سمجھا جائے، ان کے آگے آگے نہ چلا جائے اور فضولیات میں اپنا وقت نہ گزارے۔ لہذا یہ علماء کی ذمہ داریوں میں سے ذمہ داری ہے، لوگوں تک پیغام پہنچائے، آگے لوگ ان کی آواز پر لبیک کہتے ہیں نہیں کہتے، مانتے ہیں یا نہیں مانتے، یہ پھر لوگوں کی ذمہ داری ہے، علماء نے ذمہ داری ادا کر دی ہے، علماء ذمہ داریوں کو ادا کر رہے ہیں۔ عالمی سطح پر نجات دینے والے اور اصلاح کرنے والے کا ظہور تمام ادیان کی نظر میں متفقہ مسائل میں سے ہے۔ اب جتنے بھی لوگ ہیں وہ حضرت مہدی کے
ظہور کا جو انکار نہیں کرتے، اس میں اختلافات ضرور ہیں، لیکن مہدی کا ظہور جو ہے وہ ضرور ہے۔ ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ایک بشر نے آنا ہے اور اس دھرتی کو عدل و انصاف سے پور کرنا ہے، اور وہ نسل رسول سے ہے، نسل یعنی فاطمہ سے ہے، نسل رسول سے ہے، اور اس کی پیشن گوئی خود پیغمبر اکرم نے کر دی، باقی امام معصومین علیہ السلام سے بھی روایات نقل ہیں۔ اس میں بھی نجات دینے والے کا ظہور جس کا نام مادی ہے، یعنی تمام جتنے بھی لوگ ہیں دنیا کے اندر، تمام ادیان، ان کے نزدیک بھی یہ بات ہے کہ ظہور ہونا ہے، اور اس کا نام بھی مہدی ہے، اور حسن کا فرزند ہے، حسن کا فرزند ہے، یعنی امام حسن عسکری کا 11ویں امام کا فرزند ہے، یعنی حسن کا فرزند ہے۔ یقینی حقائق میں سے ہے، یقینی یہ بات حقائق میں سے ہے، اور اہل سنت کے بہت سارے ماخذ میں پوری توجہ چاہوں گا، میں بہت ہی بہترین مرحلے میں داخل ہو چکا ہوں۔ اہل سنت کے بہت سارے ماخذ میں یہ بات واضح طور پر بیان ہوئی ہے، اور اگر اسلامی مذاہب کے درمیان کوئی شبہ ہے تو وہ مصداق کے لحاظ سے ہے۔ ہم شیعوں کا یہ عقیدہ ہے، ٹھیک ہے جی، ہم اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں۔ ہم شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت زندہ ہیں اور زمین پر خدا کی حجت ہیں، لیکن اگر دیگر اسلامی مذاہب حضرت کی پیدائش اور قیام کرنے کی انتظار میں ہیں، انہی باتوں کو واضح کرنا اور حضرت کی شخصیت، آپ کی مدت حیات، آپ کا شیعوں کے اعمال و کردار پر ناظر ہونا، اور کائنات پر حجت خدا کے وجود کے اثر وغیرہ کے سلسلے میں گفتگو کرنا، یہ سب لوگوں کی حجت الہی کی طرف رہنمائی ہے، اور یہ رہنمائی مبلغین کو، علماء کو ظاہر کرنی ہے، اور بہت سارے ماشاءاللہ علماء کرام یہ ذمہ داری نبھا رہے ہیں، پیغام پہنچا رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ آگے عمل کرنا نہ کرنا لوگوں کا کام ہے، لیکن عمل کر لیں تاکہ آپ نجات پا جائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔